السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران سعید۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی سب سے خطرناک عادت کیا ہے؟ کیا محبت واقعی اندھی ہوتی ہے؟ کیا ذہین لوگ زیادہ اداس رہتے ہیں؟ اور کیا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے دماغ کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے والا انسان جھوٹ بول رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر امرین اقبال موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر امرین، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس شو میں بلایا اور ان بہت اہم سوالوں پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، بہت اہم سوالات جو ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے، تو انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے ڈاکٹر امرین کہ انسان کی جو عادات ہوتی ہیں وہ دراصل اس کے دماغ کی عادات ہوتی ہیں، تو انسان کے دماغ کی سب سے خطرناک عادت کون سی ہے؟ انسان کے دماغ کی سب سے خطرناک جو عادت ہے وہ نفسیاتی طور پہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جانا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم سائیکالوجیکلی، ہم ایموشنلی ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کی ہر لمحہ عادت ہو جاتی ہے۔ اکثر آج کل سب سے زیادہ جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی اوور تھنکنگ کا بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر بعد میں سیلف ڈاؤٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کسی انسان کے ساتھ اس قدر اس حد تک اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ان کی صبح جو ہے وہ ان کو سوچنے سے ہو رہی ہے، ان کی دوپہر جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرنے سے ہو رہی ہے، ان کی شام، ان کی رات، وہ سب کچھ انہی کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جاتا ہے۔ وہ جس طرح سے سوچتے ہیں، ان کا جو ڈوپامین کا لیول ہے وہ انہینس ہوتا ہے جب ان سے بات کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک خوشی کی لہر تب آتی ہے جیسے ہی وہ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ٹیکسٹنگ دیکھتے ہیں، جب کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں وہ اس انسان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کوئی زندگی کی کوئی بڑی نیوز آتی ہے، کوئی خوشی والی، کوئی غمی والی، اچھا یہاں تک تو آپ خوشی کی بات کر رہی ہیں، یہ عادت خطرناک کب ثابت ہوتی ہے؟ یہ خطرناک تب ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر اپنی خود کی صلاحیات جو ہے وہ قابو میں نہیں رہتی، جب انسان کے اندر ڈیسیژن پاور جو ہے وہ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، جب انسان کو ہر بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس انسان سے بات کرنی ہوتی ہے، جب انسان کو نیند آنی بند ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو وہ عادت ہوتی ہے کہ اس سے بات کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم اس انسان سے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے فون پہ سو جاتے ہیں اور ٹیکسٹ کرتے ہیں تو سو جاتے ہیں، جب تک ہم پورا دن کی روٹین شیئر نہیں کرتے تو ہم سو جاتے ہیں۔ یہاں سے وہ نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جاتی ہے، نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور مسائل جو ہیں وہ صحت کے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ محبت کے بارے میں یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، نفسیات اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی میں اگر آپ ظاہر ایک ماہر نفسیات ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ بھی ہیں، تو محبت نفسیات کے تناظر میں بھی اندھی ہوتی ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل ہوتی ہے اندھی۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم سب پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ محبت تب ہوتی ہے جب ہمیں کسی کی خامیاں جو ہیں وہ نظر آنی بند ہو جاتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے اب بہت سارے ریلیشن شپس ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک انسان ہے، آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں، بہت سارے مطلب میجورٹی اگر دیکھیں تو ہم بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے لیے اب میں ماہر نفسیات، تو ظاہری بات ہے کہ میرے پاس لوگ ہی اس طرح کے آتے ہیں۔ تو اب وہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اب اس کے اندر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ ان کی برائیاں نظر آ رہی ہوں گی، ان کی خرابیاں نظر آ رہی ہوں گی، لیکن جو انسان محبت کے اندر ہوگا وہ اس کو نظر انداز کرے گا، اس کو اس کی خرابیاں، خامیاں وہ نظر ہی نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ ایک ڈوپامین کا لیول انکریز ہوا ہے، آکسیٹون کے لیولز انکریز ہوئے ہیں، اس کو وہ نظر نہیں آئیں گے۔ محبت، میں نے یہ سنا ہے کہ محبت جو ہے وہ دو لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جس کی پہلی آنکھ کھل جاتی ہے وہ دور ہو جاتا ہے، جس کی پہلے آنکھ کھل جاتی ہے اور دور ہو جاتا ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اکثر یہ سننے میں بھی آتا ہے اور بڑے بڑے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، جو مفکر ہیں، وہ زیادہ اداس رہتے ہیں، تو ایسا کیا ہے کہ ذہانت اور اداسی اتنی آپس میں لنکڈ ہیں کہ ذہین لوگ زیادہ اداس رہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم پہلے چیزوں کو نہیں جانتے تھے، جب ہم پہلے چیزوں کو اتنا واقف نہیں تھے تو ہم لوگ جو ہیں وہ خوش رہتے تھے۔ جتنا ہم زیادہ جاننے لگ گئے ہیں
اتنا زیادہ ہم اداس رہتے ہیں. جیسے اب ہمیں رویے سمجھ میں آنے لگے ہیں, جیسے اب ہمیں جو ہے وہ زیادہ چیزوں کی گہرائی میں, جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو گہرائی میں سوچتے ہیں, تو اس لیے وہ اکثر پریشان رہتے ہیں. لیکن یہ ہر کسی کے کیا کہتے ہیں کہ اس میں نہیں ہوتا, بہت سارے ہو سکتے ہیں, میجورٹی لوگ جو ہیں ذہین, کیونکہ ایک ہی چیز, یا تو آپ کی انٹیلیجنس بہت اچھی ہو سکتی ہے یا آپ کی ایموشنل پاور بہت اچھی ہو سکتی ہے. تو جو لوگ اکثر جن کی انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے وہ ایموشنس کے اوپر ذرا کم ہی غور کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ ذرا زیادہ اداس رہتے ہیں. تو لیکن یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا. اچھا, اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیسے پتا لگ سکتا ہے اگر آپ کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ایسے عام سگنلز ہیں اس کے چہرے پر یا جس بھی طرح آپ بتا سکیں گے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ ویسے بڑا مزیدار سوال ہے. یہ ان سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ شاید ماہر نفسیات بہت اچھے طریقے سے یہ جانتے ہیں, لیکن یہ بہت کامن کوشچن ہے جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں. اچھا, اس کے اندر نا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو آپ سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کے اندر نا ایک عجیب سی ہیزیٹیشن آ جاتی ہے. دوسرا, اس کا آئی کنٹیکٹ مینٹین نہیں ہو پاتا, وہ بالکل بھی آپ کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ملا کے نہیں بات کر سکتا. تیسرا, جب وہ جھوٹ بولتا ہے اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت ایک انکمفرٹیبل سی ہو جاتی ہے. چوتھا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت وضاحت دیتا ہے, بہت وضاحت دیتا ہے. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا چور کی داڑھی میں تنکا, ٹھیک ہے. اب وہ کیوں محاورہ مشہور تھا کہ جو بندہ چور ہوتا ہے نا وہی سب سے زیادہ کر رہا ہوتا ہے, یہ نہیں ہوا ہوگا, ایسے نہیں ہوگا, غیر ضروری وضاحت دے رہا. ہاں, غیر ضروری, تاکہ کیونکہ وہ آپ کو بھی مطمئن کر رہا, تو وہ اپنے اندر کو بھی مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے سب کو مطمئن کر دیا. تو یہ کچھ چند ایک ہیں چیزیں جس سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, آخری سوال ڈاکٹر امین آپ سے یہ ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت سے لوگ یہ بات جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے دماغ کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں, بہت حد تک یہ ممکن ہے. آج کل دیکھیں نا, ایک بندہ ہے جس کو کبھی کسی سے عزت نہیں ملی, پیار نہیں ملا, ایک دم سے جب آپ اس کو پیار دیں گے, اکثر ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے لڑکا لڑکی جب آپس میں چٹ چیٹ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, تو وہ ایک دم سے وہ 3 months والا فیز ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بہت رنگین خواب دکھاتے ہیں. وہ لڑکی جس کو گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے, پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم ہی سب سے خوبصورت ہو. لڑکیاں ویسے مائنڈ کرتے ہیں آپ اس بات کو کہ ان کو گھر میں کوئی, لیکن ایسا ہی ہے, مطلب میجورٹی یہاں پہ نا اس طرح سے اب فیملیز ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے نا. بیسکلی یہ ہے کہ جس طرح سے ہم بہن بھائیوں کا آپس میں ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا. جیسے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ ویلیڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے. جب ہمیں گھر سے بہت پیار اور ویلیڈیشن نہیں ملتی, تو باہر سے جب ہمیں کوئی اچھا کہتا ہے تو ہر بندے کو اچھا سننا پسند ہے. مجھے بہت اچھا لگے گا جب لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے, مجھے بہت اچھا لگے گا جب لوگ مجھے جو ہے تعریف کریں گے یا کچھ بھی ایسا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک انسان کی نیچر ہے. ایون اللہ پاک جو ہے وہ خوبصورتی کو بہت پسند فرماتے ہیں. تو یہ ہمیں نا ڈیلی بیسس پہ ہمیں ایک دوسرے کو کہنے کی عادت نہیں ہے. تو ایک دم سے جب ہمیں کوئی تھرڈ پرسن آ کے کہتا ہے خوبصورت, ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے جس کو گھر میں کبھی, ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان, ٹھیک ہے, جب کوئی بندے جن کو کوئی بھی نہیں کرتا, ایون دو یہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, جب ایک لڑکے کو لڑکی کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں, اس کو اپنی خوبیاں نظر آنے لگتی ہیں, اس کو لگتا ہے کہ یار کچھ ہے میرے میں, ٹھیک ہے, میں ہوں سب سے پیارا, ٹھیک ہے. تو اس کو اس بندے پہ یقین آنے لگتا ہے. بیسکلی اس کو لگتا ہے یعنی کہ سادہ لفظوں میں کسی شخص کی تعریفیں کر کے اس کے دماغ میں کھیلا جا سکتا ہے. ہاں بالکل کھیلا جا سکتا ہے. پھر جب ایک دم سے اب 3 مہینے آپ نے اس بندے کو یقین دلا دیا, تو انسان کو جب آپ تعریف کرتے اس کو لگتا ہے کہ یہ بندہ ہی میرے بارے میں سچ بول رہا ہے. تو آہستہ آہستہ جب آپ اس سے ڈیٹیچ ہوتے ہو, جب آپ اس سے بات کرنا کم کر دیتے ہو, یہ ہے وہ, پھر وہ بندہ آپ سے بات کرنے کو ترسے گا, وہ بار بار میسج کرے گا, کال, پھر آپ اس کو جو بھی کہو گے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یہ کر دو, پھر میں تم سے بات کرتا ہوں, تم یہ کرو گی یا تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا, میں یہ. تو اس طرح سے آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مینیپولیٹ کرو, اور یہی ٹاکسک ریلیشن شپ کی نشانی ہے, جہاں پہ انسان اپنے مفادات کے لیے, اپنی باتیں منوانے کے لیے دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ